ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ورب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ الہی
جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا نام رہے۔ الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور میری یہ تمنا اور میری یہ تمنا ہے کہ مولا کچھ کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے پرواہ ہے، جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقع حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، 1,44,000 صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ اس رب ذوالجلال کی جتنی بھی تعریف حمد ثنا کبریائی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، جس نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اور جو انسانوں کو حیوانوں کو رزق دینے والا ہے، اس اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کی بریہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے، اور جو شخص آپ کا نام پاک سن کر کے ایک مرتبہ محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے، اور جو نبی پاک پر درود پاک نہیں نہ پڑھتا اس بندے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام پاک آئے اور آپ کا نام پاک سن کر کے درود پاک نہ پڑھے۔ اور درود پاک کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بار بار آنا ہے،
جب بھی آپ کا نام آئے، آپ کا نام پاک اسم مبارک آئے، محبت سے، پیار سے جمعہ کی ادائیگی کرنے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن اپنی اس جھولی کو رحمت سے بھر کر کے لے جائیے، اور پیارے پیغمبر کا نام پاک سن کر کے صرف جمعے کے اندر نہیں، کسی کانفرنس کے اندر نہیں، کسی درس کے اندر نہیں، کسی جلسے کے اندر نہیں، کسی محفل کے اندر نہیں، بلکہ جب بھی کوئی پیارے پیغمبر کا نام لے اور آپ کا نام آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو آپ پیار محبت سے درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ محبت سے پڑھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک، جس میں آپ احباب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا، مل بیٹھنا اور ہمارا آنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور ماشاءاللہ حضرت مولانا شکیل ساندوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اللہ نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع دیا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے، عالم اسلام کا بہترین مبلغ بنائے، اللہ آواز کے اندر، محنت کے اندر اللہ اور برکات نازل فرمائے۔ جتنے دوست احباب تشریف رکھتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ، بچے، بزرگ، نوجوان، میری مائیں بہنیں، اللہ تمام کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے بڑے ایک حساس سے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑے ایک اہم عنوان پر، بڑے ایک اہم ٹاپک پر آپ احباب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے، اگر آپ سمجھیں گے، سوچیں گے، غور اور فکر کریں گے، یقین جانیں میرے آنے کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش بھی ہو جائے گا۔ اور دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، اور پھر بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ مجھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تمام احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے، جمعے کا عظیم دن، سارے دنوں کا سردار دن، ہفتے کے بعد ایک دن جمعے کا آتا ہے۔ سوچا کریں، غور کیا کریں کہ ہم نے مسجد کے اندر وقت اور ٹائم کے ساتھ جانا ہے، ہم نے مسجد کے اندر جا کر کے آج کچھ لے کر کے آنا ہے۔ آج ہم مسجد کے اندر آئے ہیں، صرف مولانا صاحب کا، قاری صاحب کا، خطیب صاحب کا، امام صاحب کا خطبہ ادھر سے سننے اور ادھر سے نکال دینا، لہٰذا یہ آپ جب اپنے دل سے یہ بات نکال دیں گے، زیادہ نہیں، سارے جمعے میں سے ایک بات پر میں نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک جمعے میں، ہفتے میں ایک بار ایک جمعہ آتا ہے، مہینے میں 4 یا 5، کسی مہینے کے اندر 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں، لیکن 4 جمعے ایک ماہ کے اندر آتے ہیں، آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے ہر جمعے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ایک ماہ کے اندر آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 4 احادیث مبارکہ پر عمل کر لیں گے۔ جب آپ یہ اپنا کنسپٹ بنا لیں گے، جب آپ اپنا یہ انداز بنا لیں گے، اپنا یہ کلچر بنا لیں گے، اپنا یہ کردار اور کریکٹر بنا لیں گے، یقین جانیں اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا نزول بھی فرما دے گا، اللہ آپ کو پیارے پیغمبر کا سچا تابع دار بھی بنا دے گا۔ میں آج آپ احباب کے سامنے بڑی ایک محبت کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، لہٰذا پورے جمعہ کے اندر توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے میری بات کو سننا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ جمعہ کی ادائیگی کے لیے آؤ تو تمہاری نظریں امام کی طرف، خطیب کی طرف ہونی چاہیے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔
حضرات دیکھیے، ہر انسان کو محبت ہو جاتی ہے، ہر انسان کو پیار ہو جاتا ہے، ہر انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے، ہر انسان کو الفت ہو جاتی ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنی فیکٹری کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنی جائیداد کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے بینک بیلنس کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے مال ڈنگر کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنی بھینسوں کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنی پہلی کے ساتھ۔ جناب کسی انداز سے ہر انسان محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، الفت بھی کرتا ہے، عقیدت بھی کرتا ہے۔ محبت کریں، ضرور کریں، محبت کریں، بار بار کریں، ضرور کریں، لیکن یاد رکھیے جس کے اس دل میں کائنات کے سردار نبی جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، وہ دل آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے اور قیامت تک ناکام رہے گا۔ پیار ضرور کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے والدین سے پیار کریں، لیکن جب پیارے پیغمبر کا فرمان پاک آ جائے، آپ کا ارشاد گرامی آ جائے، یوں سمجھ لیں جب پیارے پیغمبر کی محبت آ جائے، آپ اپنے والدین کی محبت کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کی محبت کو چھوڑ دیں اور یہ دعویٰ اور اعلان کر دیں میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں پیارے پیغمبر سے بے وفائی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ حضرات میں اس طرح کہا کرتا ہوں، محبت اس سے کریں جن کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ آج باپ سے محبت کرتے ہیں نا، جب باپ اس دنیا سے گیا محبت ختم۔ ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی محبت ختم۔ والدین کے ساتھ محبت، پیار، عزیز و اقارب کے ساتھ جب تک وہ زندہ ہیں آپ کی محبت تب تک ہے، لیکن جو شخص پیارے پیغمبر سے محبت اور پیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، کل قیامت والے دن بھی عطا کریں گے۔ ایک مثال سمجھیے، جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے محبت کی ہے، آپ سے پیار کیا ہے۔ بلال کو جانتا کوئی نہیں ہے، حبش کے رہنے والا ہے، کالے رنگ کا بلال ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا سے محبت کی ہے، کائنات کے سردار نبی سے محبت کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں آذان نیچے کھڑا ہو کر کے دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ جناب بلال نے پیارے آقا سے محبت کی ہے، اللہ نے اس دنیا میں بھی چمکا دیا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ لیکن اگلی بات بڑی حساس ہے، آج ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے۔ اگر کسی شرابی سے پوچھ لیا جائے نا، وہ بھی کہتا ہے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار ہے۔ ہم پیار محبت سے کہیں گے یار تو شراب پیتا اور کہتا ہے مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے۔ اگر تجھے پیارے پیغمبر سے محبت ہوتی تو کبھی شراب کے قریب نہ جاتا۔ اگر کسی زانی سے پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اگر کسی بے نماز سے پوچھ لیا جائے جو کبھی مسجد کے اندر بھی نہیں آیا تو اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جس کی اداؤں سے بھی محبت ہو، محبت اسے کہا جاتا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر سے محبت ہے تو پیارے پیغمبر کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت کی جائے، پیارے پیغمبر کی ایک ایک ادا سے محبت کی جائے۔ لیکن جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا، ہر مسلمان، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، ہر بندہ کہتا ہے مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، ہم اس کا دل نہیں دکھاتے، ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے۔ جناب تجھے ہوگی، تو ضرور کرتا ہوگا۔ شرابی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے،
زانی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، بے نماز بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے۔ یہ اب میرا جمعہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ 4 باتیں آپ احباب نے گوش گزار رکھنی ہے، 4 باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہے، یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر پیارے آقا کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی بات کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ بولیں ماشاءاللہ، آپ بولیں گے تو میں نے آگے بات شروع کرنی ہے۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی صورت کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ جب آپ ان 4 چیزوں سے محبت کر لیں گے، آپ کی محبت بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم محبت کرتے ہیں نا کہ مجھے پیارے آقا سے بڑی محبت ہے، مجھے پیارے آقا سے بڑا پیار ہے، ہم صرف اور صرف پیارے پیغمبر کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صرف ذات کے ساتھ۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے اور بات کے ساتھ محبت نہیں، ہماری محبت مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بات کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ پیار نہیں، تو پھر بھی ہماری محبت مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ جب آپ پیار کریں گے، آپ کی محبت بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر کی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت کیوں کرنی ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کی زبان کے اندر کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو کاپی کرنا ہے، آپ کی ہر ایک بات پر عمل کرنا ہے، آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ہمارا تن فدا پیارے پیغمبر کے لیے، ہمارا من فدا پیارے پیغمبر کے لیے، سارا کچھ چلا جائے لیکن پیارے پیغمبر کی محبت نہ جائے۔ اسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محب رسول کہتے ہیں۔ اگر ہمیں محبت ہے، آپ کی ان 4 چیزوں کے ساتھ پیار کرنی ہے۔ پہلی بات، آپ کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ آپ کی صورت کتنی بے مثال۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے کہ جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے، اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا ہے۔ آپ اتنے حسین، آپ اتنے جمیل، آپ کی صورت اتنی بے مثال۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر اتنے حسین، اتنے جمیل ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پر اللہ رب العالمین نے داڑھی کو بھی سجایا ہے، یہ آپ کی صورت کے اندر شامل ہے۔ اور اگر آج ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کریں، آپ کے مقام کو بیان کریں، آپ کی رفعت کو بیان کریں، آپ کی معرفت کو بیان کریں، آپ کی بلندی کو بیان تو کریں، لیکن جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اپنی صورت بنانے کا معاملہ آ جائے اور ہم صورت اپنی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نہ بنا سکیں، ہم کیسے محب مصطفیٰ ہیں؟ ہمیں کیسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا دن ہوگا جب ہر نبی کہے گا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے، ہر خطیب بولے گا رب نفسی رب نفسی، ہر ادیب بولے گا، ہر مقرر بولے گا، ہر وائز بولے گا، ہر علامہ بولے گا، ہر صحابی کہے گا رب نفسی، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام بھی کہیں گے رب نفسی، حضرت آدم کہیں گے رب نفسی، حضرت موسیٰ کہیں گے رب نفسی۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایک آواز گونج اٹھے گی رب امتی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے۔ اگر ہم نے پیارے پیغمبر کی صورت کے ساتھ پیار نہ کیا تو کل قیامت والے دن ہم اپنا چہرہ پیارے پیغمبر کو کس طرح دکھائیں؟ آج اگر پیارے پیغمبر سے محبت ہے، آپ کی صورت کے ساتھ محبت کریں گے تو آپ کی محبت مکمل ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ محبت کیجیے۔ کتنی سیرت آپ کی بے مثال۔ اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا،
محبوب ہم نے آپ کو بہترین اخلاق عطا کیا۔ اب دیکھیے گا پیارے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے۔ پیارے پیغمبر نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے میری خوشی بھی دیکھی، تم نے میری غمی دیکھی، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میرے دن دیکھے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والو مجھے اتنا تو بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب سامنے اپنے نہیں ہیں، سامنے بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں ہیں، سامنے دشمن ہیں، سامنے مسلمان نہیں ہیں، سامنے کافر ہیں۔ کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے۔ آج کلمہ ہم نے بھی ان کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن آج ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے اس زبان سے ایک دن میں کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم اس زبان سے کتنیاں گالیاں نکال دیتے ہیں، ہم اس زبان سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم اس زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، اس زبان سے چغلی بھی کرتے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اس کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، سامنے بڑے اچھے ہیں، جناب آپ سے اچھا آدمی کوئی نہیں، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، لیکن جیسی مجلس الگ ہوتی ہے، جب سائڈ پر ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے بڑا برا بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے خراب آدمی کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری زبان کس قدر محفوظ ہے، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے کافر کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے۔ ویسے ہم محبت کا دعویٰ کریں کہ ہماری جان بھی قربان پیارے پیغمبر کے لیے، حرمت رسول کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، کیا ہم نے جان قربان کرنی ہے اگر ہم اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پیارے پیغمبر کے تابع نہیں کر سکتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر کو ہم نے آئیڈیل ماننا ہے، پیارے پیغمبر کو ہم نے کاپی کرنا ہے، پیارے پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ جیسا اس دنیا میں آیا کوئی نہیں، رب نے بنایا نہیں ہے، اس دنیا میں آنا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے پیارے پیغمبر کو کاپی نہیں کرنا تو بتاؤ پھر کس کو کاپی کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر کی سیرت دیکھیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 10 سال کے اندر کبھی اف تک بھی نہیں کہا ہے۔ اف سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے اندر نہ مجھے کبھی مارا ہے نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا اس طرح کہ میں پیارے پیغمبر کو وضو کروا رہا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر نا وضو والا برتن ہے، اور میرے ہاتھ سے دھیان میرا ادھر ادھر ہوا، وضو والا برتن نیچے زمین پر گر گیا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا انس آج تیری خیر نہیں ہے، آج تجھے پیارے پیغمبر سے مار پٹے گی، آج تجھے پیارے پیغمبر سے ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھا، جس چہرے کے بارے میں شاعر کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے تو دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے جب میں نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کی طرف ایسے دیکھا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آج ہم نے بھی کلمہ ان کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ یہی لگا تھا، ہمارے اکابرین نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ اگر ہمارے کسی نوکر چاکر سے، ہمارے کسی کام کرنے والے سے ایک پانی کا گلاس ٹوٹ جائے،
کیا اوقات ہے پانی کے گلاس کی، کیا حیثیت ہے پانی کے گلاس کی، ہم اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہوتا کون ہے میرا نقصان کرنے والا؟ تیرے میں جرأت کیسے آئی، تو نے میرا نقصان کیا؟ اور دوسری جانب تیرا ہی بیٹا ہزاروں کا نقصان کر رہے، جواب ملتا ہے کچھ نہیں ہوتا، میرے بیٹے کی جان بچ گئی ہے، میرا بیٹا بچ گیا ہے، پیسے پھر آ جائیں گے۔ مجھے کہنے دے بیٹے سے تو محبت ہے، ہمارا زور چلتا ہے کسی یتیم پر چلتا ہے، کسی مسکین پر چلتا ہے، کسی غریب پر چلتا ہے۔ اگر تو کوئی ایسا معاملہ دیکھے تو کہ میں نے پیارے پیغمبر کی سیرت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے پڑھا ہے، میں نے پیارے پیغمبر کو کاپی کرنا ہے، بہترین نمونہ بنانا ہے۔ اگر کسی سے کوئی تیرے ساتھ زبان درازی کر لے، اگر تجھے کوئی گالی گلوچ کر لے، اگر تیرے ساتھ کوئی مندہ لڑ لے، بول لے، تو کہ میں نے پیارے پیغمبر کا اخلاق پڑھا ہے، میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنا کر کے پیارے پیغمبر کا محب بننا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیرت اتنی بے مثال۔ ایک آنے والا آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، آ کر کے کہنے لگا اماں جان مجھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتلائیے، اماں جان مجھے آقا کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، اماں جان مجھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کے بارے میں بتلائیے۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے میرے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اماں جی قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے قرآن کو غور سے پڑھ، توجہ سے پڑھ۔ ماں جی آپ فرمانا کیا چاہتی ہیں؟ اے میرے بیٹے کان خلقہ القرآن، یہ قرآن سارا کا سارا قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے اتار دیا ہے۔ یہ سارا کا سارا قرآن پیارے پیغمبر کی سیرت کے اندر ہے، یہ سارا کا سارا قرآن آقا کے کردار کے اندر ہے، یہ سارا کا سارا قرآن آپ کی شان کے اندر ہے۔ دو باتیں ہماری مکمل ہوئی، اگر آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، اور اگر آپ کی سیرت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جیسی ذات اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دوسری پیدا نہیں فرمائی ہے۔ شروع کے اندر جو میں نے بات کی تھی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے تم نے نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے، بہترین نمونہ تمہارے لیے وہ ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ، لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ وجہ یہ ہے آپ لوگ عام انسانوں کی بات کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر جیسا سارے نبیوں میں دوسرا پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ نے مقام مرتبہ جدا عطا کیا ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک مثال دے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ فرمایا داؤد آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا صبر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ داؤد علیہ السلام صبر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا کر دی۔ فرمایا عیسیٰ کتاب میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا صبر کر کے معبد خانے میں پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام صبر کر کے معبد خانے میں پہنچے، اللہ نے انجیل عطا کر دی۔ جب آئی نا آپ کے اور میرے پیر کی باری، جب آئی شیما کے ویر کی باری، جب آئی بدر منیر کی باری، جب آئی احمد مجتبیٰ کی باری، جب آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے تاجدار نبی جی میں آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے لیے آرڈر کیا ہے؟ اللہ جی مجھے کہاں آنا ہوگا؟ مکے کے کس چوک میں آنا ہوگا؟ مدینے کے کس بازار میں آنا ہوگا؟ مکے کے کس گلی میں آنا ہوگا؟ اللہ فرماتے محبوب نہیں نہیں، تیری عظمت کا یہ عالم ہے، تو جہاں پر ہوگا قرآن وہیں آ جائے گا۔ سارے نبیوں کو بلایا ہے آؤ کتاب لے لو، لیکن محبوب تیری عظمت کا یہ عالم ہے، آپ کا مقام مرتبہ اس قدر ہے، آپ جہاں پر ہوگے قرآن وہیں آئے گا۔ نا یقین آئے، توجہ کرو، میرے آقا اپنوں میں تھے،
قرآن اپنوں میں آیا، میرے آقا بیگانوں میں تھے، قرآن بیگانوں میں آیا، میرے آقا مسجد میں تھے، قرآن مسجد میں آیا، میرے آقا بدر میں تھے، قرآن بدر میں آیا، میرے آقا حنین میں تھے، قرآن حنین میں آیا، میرے آقا تبوک میں تھے، قرآن تبوک میں آیا، میرے آقا عائشہ کے بستر پہ تھے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینہ مبارک پر آیا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے جدا مقام عطا کیا ہے، سارے نبیوں کے لیے، اے موسیٰ آپ کے لیے نبوت، اے آدم آپ کے لیے نبوت کا تاج عطا کر دیا، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محبوب سارے نبیوں کے لیے نبوت ہے، ہم نے آپ کو دو تاج عطا کر دیے ہیں، ایک نبوت کا تاج عطا کر دیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں، اگر آپ کی سیرت کے ساتھ پیار ہے، آپ کی ذات کے ساتھ پیار کریں، جو آخری مین بات ہے، اگر آپ کو ان تینوں چیزوں سے پیار ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ محبت کریں گے تو آپ کی محبت بھی مکمل ہوگی، آپ کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا، نہ ہماری محبت مکمل ہو سکتی ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات اللہ نے بے مثال بنائی، فرمایا محبوب جی آپ اعلان کر دیں۔ فرمایا اللہ جی کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیجئے۔ اللہ جی کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان سے الفت کرے، اللہ ان سے محبت کرے، کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا ہوگا، آپ کے فرمان کو ماننا ہوگا، آپ کے حکم پاک کو ماننا ہوگا۔ اچھا اللہ جب تیرے نبی کی بات کو مانیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کی بات کو تم مانو گے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور اللہ فرماتے میرے بندے میں تیرے سے محبت اور پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ پہلے ہم طلبگار ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یوں سمجھ لیں محب ہم ہیں، محبوب اللہ ہے۔ محب اسے کہتے ہیں جو محبت کرے، محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ پہلے محب ہم ہیں، محبوب اللہ ہے، لیکن جب آپ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کریں گے، آپ کا ارشاد گرامی مانیں گے، آپ کا حکم پاک مانیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، محبوب آپ بن جائیں گے، محب اللہ رب العالمین خود بن جائے گا۔ پیارے پیغمبر کی بات کو مانیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سے محبت اور پیار کرنے والا بن جائے گا۔ انشاءاللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ آپ کو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ میں بات سنانے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر کا ایک صحابی جس کا نام حضرت ثوبان، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر کا صحابی ایک دن پیارے پیغمبر کے پاس آیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، آپ نے سوچنا ہے کہ ایسی سوچ کیا ہمارے ذہن کے اندر کبھی آئی؟ سوچ دیکھیے گا صحابی کی۔ حالانکہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مجھے ایمان ایسا چاہیے، توجہ میری طرف رکھیے آپ، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ اصحاب پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے صحابہ میرے سے راضی، میں صحابہ سے راضی۔ ان کا مقام مرتبہ اتنا بلندی شان اللہ نے اتنا بنایا ہے۔ لیکن اصحاب پیغمبر کی، صحابی رسول کی سوچ دیکھیے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات نے بڑا پریشان کر دیا، آج ایک بات نے بڑا غمگین کر دیا۔ اے میرے صحابی بتا کہ کس بات نے پریشان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھا اور میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کیا آج ہم نے بھی اپنی موت کے بارے میں سوچا؟
ہمیں اپنی کاموں سے فرصت ملے تو پھر ہم اپنی موت کو سوچیں، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، ساری دنیا نے فنا ہو جانا ہے، بقا اللہ رب العالمین کی ذات نے رہنا ہے۔ حضرت صبان کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا صبان ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، جو تو نے اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، جو تو نے اعمال کیے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، تو نے اس جنت کو کیا کرنا؟ جس جنت میں تجھے پیارے پیغمبر کا چہرہ دکھائی نہ دے، تو نے اس جنت کو کیا کرنا جس میں والضحیٰ والا مکھڑا دکھائی نہ دے، تو نے اس جنت کو کیا کرنا جس میں واللیل اذا سجا والی زلفیں نظر نہ آئیں۔ فرمایا آقا جی اب میں جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں، جب میں گھر میں غمگین ہوتا ہوں، میں آپ کا آ کر کے چہرہ دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، میرے دل کو اطمینان آ جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، میں تر ہو جاتا ہوں۔ آقا جی آپ تو بڑے عظیم ہیں، آپ کا مقام تو بڑوں میں ہوگا۔ آقا جی جب میں جنت میں ہوں گا اور میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو آقا جی میں آپ کو کس طرح دیکھوں گا؟ آقا جی جب میرا دل کرے گا کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، آقا جی جب میرا دل کرے گا میں آپ کا چہرہ پر انوار دیکھ لوں، آقا جی میں آپ کی زیارت کس طرح کروں گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی کچھ اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل جا میرے پیارے پیغمبر کی طرف لے کر کے جا دلیل، میرے پیارے پیغمبر کا یار بڑا پریشان ہے، میرے پیارے پیغمبر کا صحابی بڑا پریشان ہے، میرے پیارے پیغمبر کا جانثار بڑا غمگین ہے۔ جبریل قرآن لے کر کے آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ محبوب جی اپنے اس صحابی صوبان کو کہہ دو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو آپ کا ساتھ عطا کر دے، یہ چاہتا ہے اللہ آپ کو اس کا اللہ رب العالمین اس کو آپ کی ہمسائیگی عطا کر دے، جنت میں اس کو آپ کی ہمسائیگی مل جائے۔ سن لیجئے اس کو کہہ دے ایک کام کرنا تیرا کام ہے، اللہ رب العالمین تجھے ایک نبیوں کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تجھے 1,24,000 انبیاء کرام کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا تیرا کام ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیین صیغہ جمع کا ہے، اللہ ایک نبی کا نہیں 1,24,000 انبیاء کرام کا جنت کے اندر ساتھ عطا فرما دیں۔ اللہ صرف نبیین کا فرمایا نہیں، وَالصِّدِّيقِينَ اللہ سچے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ صحابہ سارے سچے 1,44,000 صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین جنت کے اندر ساتھ عطا کر دیں گے۔ اللہ صرف صدیقین کا فرمایا نہیں، والشہداء شہداء کا اللہ رب العالمین ساتھ عطا کر دیں گے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کا خون کا قطرہ بعد میں گرے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شہداء کا اللہ رب العالمین ساتھ عطا، والصالحین اللہ اپنے ولیوں کا نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا تمہارا کام ہے۔ یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، یہ آیت صرف حضرت صوبان کے لیے نہیں اتری ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے اور ارادہ کرے آج کے بعد میں نے پیارے پیغمبر کی ہر ایک ادا سے پیار کرنا ہے، میں نے پیارے پیغمبر سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی ان ساروں کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ ساتھ لینا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ، سارے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ساتھ عطا کر دے۔ حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے پیارے پیغمبر کے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیارے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر چلے گا، جو میری سنت کو مانے گا، جو میرے سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں میرا ساتھ عطا کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ پیار کریں گے نا انشاءاللہ۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر جی یہ بس جمعے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں آپ کی تربیتی نشست کرنے لگا ہوں، آپ احباب سے وعدہ لینے لگا ہوں کہ دیکھیں 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے، میں ادھر کھڑا ہو کر کے اس ممبر پہ کھڑا ہو کر کے آپ سے واز کر رہا ہوں، یہ واز کرنے کے بعد میں لاہور سے چل کر کے آؤں، آپ اپنا وقت نکال کر کے آئیں اور سارا جمعہ سنیں اور ایسے واپس چلے جائیں تو جمعہ سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ اچھے عمل کرو گے اللہ جنت عطا کر دے گا، برے اعمال کرو گے ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ، لیکن توجہ کیجئے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر جی یہ شیطان نہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں کیا ہم شیطان کو گالی دے لیں؟ کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کیا کہنے، آؤ توجہ کیجئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، گالی دینا فسق ہے، لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت ہے نہیں دیتا۔ اب آپ سوچیں، آپ اتنے دوست اب آپ تشریف فرمائیں، آپ بتائیں اتنے جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے، وہ نبی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے گا؟ بتائیں، وہ نبی ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو گالی دینے کی اجازت دے گا کہ نہیں دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ اب آپ ایمانداری سے آپ ہی بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر گالی والی برائی عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ مذاق کے اندر ہم گالی، لڑائی ہو جائے گالی، ہر کئی لوگوں کا نا تقیہ کلام ہی یہ ہے، انہوں نے گالی دے کے کسی کو بلانا نہیں، میرے بھائی میں آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی 2 چیزوں کی گارنٹی دے دینا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ عام بات نہیں ہے، فرمایا جو مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ یار اگر ہم اپنی زبان کی گارنٹی دے کے جنت نہیں پا سکتے پھر ہماری نصیب پر افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی گارنٹی دے کے جنت نہیں پا سکتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان کی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ 2 کام کر کے بھی جنت نہ پا سکیں پھر ہم اپنے نصیب پر سوچنا چاہیے ہم یار کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے پیارے آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج کے بعد اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے گالی نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ وعدہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب شیطان تمہیں زیادہ تنگ کرے نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، شیطان کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آج کے بعد یہ جمعہ سننے کے بعد آج اپنے اللہ سے وعدہ کریں ہمیں اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی، چغلی غیبت نہیں کرنی، اس زبان سے اچھا بولنا ہے، ایسا بولنا ہے، انمول بولنا ہے، بہترین بولنا ہے، کمال بولنا ہے کہ ہماری اس زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، بلکہ ہماری زبان ایسی ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل پر جا کر کے ہماری بات لگے وہ ہماری مثال دے واقعی ادھر کوئی شخص آیا تھا، ادھر کوئی انسان رہتا تھا، ادھر کوئی مسلمان رہتا تھا، ادھر کوئی نبی کا غلام رہتا تھا۔ جب ہماری طرف دیکھیں تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں کہ ان کا نبی تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم والا نبی ہے، خلق عظیم کا پیکر ہے، پھر ہماری محبت مکمل ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی۔ اب پیارے پیغمبر کی سنتے ہیں، بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، داڑھی رکھنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ ماشاءاللہ بولیں سنت ہے۔ آج میں نہیں کہتا اپنے اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ اگر یہ جمعہ سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر عمل کی کمی رہ جائے پھر ہمارا فائدہ کوئی نہیں۔ یقین جانیں آج اپنے اللہ سے وعدہ کریں، میرے یہ انداز نہیں ہے میں آپ سے ہاتھ کھڑا کروں جی کون داڑھی رکھے گا یہ کرے گا، میرا یہ انداز نہیں، اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں حدیث سنانے لگا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہو نا سچا نبی کا غلام ہو وہ حدیث سن کر وہ کہتا ہے میری جان جا سکتی ہے لیکن میں نبی پاک کی حدیث کو چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا، سن لیں۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا کل وہ جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص آج داڑھی رکھے گا
اپنے دل کے اندر ارادہ کر لے گا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لو اور داڑھی رکھ کر کے تمہیں انسانوں کا پتہ نہ لگے، نہیں، ہم نے آج کل اس بات پہ زور دیا جی داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو، ہم نے اس بات پر زور دیا، توجہ کیجئے گا، بات کرنا چاہتا ہوں، میں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم داڑھی رکھیں اور داڑھی رکھ کر کے کسی کا حق بھی کھائیں، داڑھی رکھیں اور داڑھی رکھ کر کے چغلی بھی کریں، داڑھی رکھیں اور گالی گلوچ بھی کریں، اور پھر بعد میں کہا جائے مولوی ہندی میں دینے، مولویوں کا حال یہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس ایک شخص نے بات کی تھی کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، چوروں نے اب داڑیاں رکھ لی ہیں۔ اگر آپ نے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے تو آپ کے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجایا ہے۔ اللہ مجھے اس کام سے بھی بچا لے، اللہ مجھے اس کام سے بھی بچا لے۔ آج کچھ دوست صاحب اس وجہ داڑھی نہیں رکھتے جی میں نے اگر داڑھی رکھ لی پھر میرے سے گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، میں نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یار کیا پتہ جب تو داڑھی رکھ رہے اللہ تجھے سارے کام اور اللہ رب العالمین تجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے جب تو اپنے چہرے پر سنتے رسول کو سجا لے تیری زبان اللہ پاک کر دے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے محبت کرنا ہمارا کام ہے، اور پیارے پیغمبر کا ساتھ دینا جنت کے اندر عرش والے خدا۔ آخری بات کروں، آپ احباب سے اجازت چاہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا مطلب ہے استغفر اللہ کا؟ مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ سارے بولیں استغفر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ایمانداری سے بتائیں کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر ہے ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی غلطی ہوتی ہوگی۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ پیارے پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے دوست اب بیٹھے ہیں کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی استغفر اللہ کی ایک تسبیح ایک دن میں روز کرتے ہیں؟ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی؟ ماشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ حضرت مولانا شکیل صاحب نے کہا کہ یار کیا صرف انہوں نے کرنی آپ نے نہیں کرنی؟ وہ اپنی کرتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں نہیں بخشوانا۔ پیارے پیغمبر دیکھیں اتنی بڑی ہستی کہ جن کی مثل ہی کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، جن جیسا اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں۔ بنانا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے دوسرا بھیجنا نہیں، اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا محمد رسول اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو پیارے پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کر دیکھیں نا۔ آج کے بعد یہ جمعہ سننے کے بعد کون احباب ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں گے، انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں انشاءاللہ اللہ کرنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مانا کیا ہے؟ اللہ جی مجھے معاف کر دو۔ ماں ناراض ہو جائے نا بندہ ایک باری کہ امی جی معاف کر دو، امی جی معاف کر دو، 2-3 دفعہ 4 دفعہ معافی مل جاتی ہے۔ ماں تو پیار ہی بڑا کرتی، معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ کئی گنا ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ جب اپنی ماں کو آپ منا لیتے ہیں 3 یا 4 دفعہ، باپ کو منا لیتے ہیں ابو جی معاف کر دیں، امی جی مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی تو وہ معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ اتنا رحمان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ جب ہم 100 مرتبہ ایک دن میں کہیں گے اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی بڑے گناہ گار ہیں، اللہ جی بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ جی میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ جی میں نے یہ بھی گناہ کیا، لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے، میرا ایمان ہے اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ شروع سے لے کر کے آخر تک جو میں نے بات کی تھی 4 چیزیں میں نے آپ احباب کو سمجھائی ہیں۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے آپ کی بات کے ساتھ محبت کریں، اگر آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے آپ کی صورت کے ساتھ محبت کریں، آپ کی صورت کے ساتھ پیار ہے آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ اگر آپ ابھی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت پیار کریں گے پھر آپ کی محبت بھی مکمل ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے سستی کی، کاہلی کی، چھوڑ دیا، یقین جانے ہماری محبت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں بات بالکل ختم کرنے لگا ہوں، باتیں تو بہت ساری ذہن کے اندر آ گئیں، لیکن میں بات ختم کرنے جو میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی
الا من ابا، لیکن جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر جی کس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، فمن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ آپ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، اگر تو ہم پیارے پیغمبر کی اطاعت کریں گے اللہ ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا، اور اگر ہم پیارے پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، میں نہیں کہتا میرا گمان آپ کے بارے میں اچھا ہے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے پیارے پیغمبر خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہ مانا، جس نے میرا حکم پاک نہ مانا، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اس انسان سے بدبخت کون ہو سکتا ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آؤ اگر چاہتے ہو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر کا محب بنا دے، ہمیں جنت عطا کر دے، یہ اعمال آپ کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔